میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اپریل 2022 میں جب ہم نے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت جو معاشی صورتحال تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور اس کا سہرا میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور 13 اتحادی جماعتوں کے زعماء کو جاتا ہے، جن میں جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام دیگر اکابرین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے وہ وعدہ نبھایا، آج پاکستان معاشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن یہ سفر نہ صرف مشکل ہے، نہ صرف طویل ہے، بلکہ حکومت کے اکابرین سے اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آج پوری قوم کی نظریں اس وقت حکومت پر جمی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ معاشی مشکلات کو ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو، جب سے ہم نے دوبارہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے، تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے وہ 38% سے آج 12% تک گر گئی ہے، جو کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حقیر مگر بہت خوش آئند تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرضوں کے اوپر جو 22% جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20% پہ آ گیا ہے۔ اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ ہیں وہ پچھلے 3-3.5 مہینے کی جو حقیر کارکردگی، اور آج 100 دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے، تقریباً 10.5 روپے فی لیٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے، اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی تقریباً 2.5 روپے اس میں کمی آئی ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام، ان کو کچھ ریلیف ملے گا، کچھ آسودگی حاصل ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے۔ پچھلے 4 سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا، جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا
ناممکن بنا دیا، اور عام آدمی، بیوہ اور یتیم، بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں، ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشاریے ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توقع ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے، نہ صرف کاروبار آگے بڑھے، نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل، ذہین اور فطین کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں، ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو، اور وہ محنت کے بل بوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور بجائے اپنے خاندانوں کے اوپر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں۔ یہ ہے وہ معاشی سوچ، یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں، جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانک کر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے، پوری قوم اس بات کا ایکا کر لے، اتحاد کر لے کہ ہم نے ذاتی نفسوں کو ہم نے ختم کر کے، ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنوں پیاروں کو گوایا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور آج حضرت قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں، بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ اگر ہم محنت کریں گے، اثار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے، تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پہاڑ، دریا، سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، محنت کرنی ہے، اور قربانی اور احسار کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔